ایک آدمی کو پوچھتا ہے سلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا بھی تمہارا وقت لگا جماعت میں؟ نہیں لگا، تیرا ایمان نہیں بنیا۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو لوگ 4 مہینہ نہیں گئے، جو لوگ چلا نہیں گئے، اس میں ابو بکر بھی تھے، اس میں عمر فاروق بھی تھے، کمینے تو حضرت ابو بکر کو جانبی کہتا ہے۔ اگر کوئی اس مصحف کو سمیٹ کر مینیٹیٹ کر یہ کہتا ہے کہ یہ چلا، یہ نظام جو مولانا الیاس صاحب نے وضع کیا تھا، اسی میں بھلائی ہے، یہ کشتی نوح ہے، اسی میں نجات ہے، میرا اللہ کی قسم قیامت کے دن حضرت مولانا الیاس صاحب خود اس کے منہ پر پھونکیں گے۔ کمینوں، تم دشمن ہو کہ تم نے قرآن سے منہ موڑا، تم نے نبی پر تہمت لگائی، تم نے صحابہ پر تہمت لگائی، تم نے اولیاء پر تہمت لگائی۔ کشتی نوح کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کبھی تم نے جانا، کبھی اس کے مطلب کو پہچانا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی، کون سوار تھا؟ مومن سوار تھے، کون سوار نہیں تھے؟ کافر سوار نہیں تھے، کون بچا؟ جو کشتی میں سوار ہوا وہ بچا۔ کون اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے؟ جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ ساری دعوت و تبلیغ کو سمیٹ کر کس میں سمیٹ دو گے اور حضرت نوح کی کشتی بناؤ گے؟ فضائل اعمال کے لکھنے والے مصنف حضرت مولانا شیخ محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بات کے نسخے سے پیدا ہوئے ہو، بتا دو 1 گھنٹہ جماعت میں وقت لگا ہے، 1 مہینہ لگا ہے، 10 دن لگا ہے، 1 دن لگا ہے، نہیں لگا۔ اگر تم اس کو کشتی نوح کہتے ہو تو مولانا زکریا صاحب اس کشتی میں نہیں بیٹھے ہیں۔ اگر تم اس کو کشتی نوح کہتے ہو، قاسم نانوتوی کبھی چلے میں نہیں گئے ہیں، اشرف علی تھانوی نہیں گئے ہیں، رشید احمد گنگوئی نہیں گئے ہیں، حسین احمد مدنی نہیں گئے ہیں، امین قسم کے مردود قسم کے لوگ ہیں جو اس کو کشتی نوح بتا کر بقیہ لوگوں کو جہنمی بتاتے ہیں۔ تمہیں حق نہیں ہے کہ تم کسی اور کو جہنمی بتاؤ۔ کشتی نوح کا یہی کا مطلب ہوا، اس میں جو بیٹھا وہ ایمان والا، جو نہیں بیٹھا وہ جہنم میں گیا۔ نبیوں والا کام دھوکہ دیتے ہو، دھوکہ دیتے ہو اللہ کے لیے قیامت کے دن میں تمہارے دامن کو پکڑوں گا۔ لوگوں، تم دعوت و تبلیغ کا نام لے کر تم بدنام کرتے ہو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت، میں پکڑوں گا۔ تمہیں حق نہیں ہے، تم رشوت بھی لیتے ہو، تم جماعت میں جا کر پچھلے حصے سے جوڑے جہیز کو گزشتہ جمعہ یہاں پر ایک جماعت کی لکھنؤ کی زندہ واقعہ کیا کارنامے میں جانتا ہوں، میں یوں بیان کرنے نہیں بیٹھا ہوں۔ میں کہتا ہوں عقیدے کو درست کرو، میں کہتا ہوں معاملے کو درست کرو، میں کہتا ہوں سوچ سمجھ کر کام کرو، مبالغہ آرائی سے کام نہ لو، کسی چیز کو اس کے مقام سے نہ بڑھاؤ گے بدعتی ہو جاؤ گے۔ تمہارے میں بدعتی میں کوئی فرق نہیں۔ وہ نماز کے بعد درود و سلام کو ضروری سمجھتا ہے، تم نماز کے بعد فضائل اعمال کو ضروری سمجھتے ہو، وہ عرس قوالی کو نجات سمجھتا ہے، تم چلے اور چھٹی کو جو ہے تم نجات سمجھتے ہو، وہ پیران پیر کے دامن کو تھاما ہوا ہے، تم صاحب کے دامن کو تھامے ہوئے ہو، وہ سنی بہشتی زیور کو تھامے ہوئے ہے، سنی فضائل اعمال کو تھامے ہوئے ہے، تم جو ہے بہشتی زیور اور فضائل اعمال کو تھامے ہوئے ہو۔ بتاؤ آقا نے جو کہا کہ میری امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چل کر حسب النال بالنال ہوگی، تو آپ نے ان بدعتیوں کے اندر کیا فرق ہے؟ انہوں نے مسافر کو جو درجہ دیا، تم نے جو ہے فضائل اعمال کو کیا وہ درجہ نہیں دیا؟ کہتا ہے سلام علیکم السلام، وقت لگا نہیں لگا، ایمان نہیں بنا۔ دنیا کے چپے چپے کے اندر مجھے تو لگتا ہے کہ امریکہ کے یہود و نصارا وائٹ ہاؤس کے اندر کچھ دشمنوں کو ٹریننگ دے کر ان لوگوں نے اس وائرس کو نہ چھوڑ دیا ہو۔ چلتا پھرتا مدرسہ، اللہ کی قسم مر کر مجھے جواب دینا، اگر یہ میری بات غلط ہو آپ بددعا کرو ہاتھ اٹھا کر، خدا مجھے تباہ کر دے، برباد کر دے۔ مدرسے کے بیت الخلا کو نہیں لگ سکتے ہو تو نلڈے تک دعوتیں کھا کر نرم گداز بستروں پر سو کر چلتا پھرتا مدرسوں کا۔ معراج میں ایک موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے، پوچھا تم جانتے ہو؟ کہا نہیں جانتے، کہا ان کا وقت اللہ کے راستے میں نہیں لگا تھا۔ اس قسم کی حرامی باتیں ایسے لوگ کہتے ہیں جس سے کفر لازم آتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام پر تہمت، یہاں کی ہر کام کو چلے سے جوڑنا، ہر کام کو چلے سے جوڑنا۔ ارے رمضان کے اندر کیوں تو جاتے ہو جماعت میں؟ قرآن سنو، اعتکاف میں بیٹھو، عالم باہر چاہیں ان کی تفسیر سنو۔ نبی بدر کو نہیں گئے تھے؟ بدر کے جانے کو اور تمہارے اللہ کی قسم بدر میں جو صحابی گیا، وہ صحابی نے جو استنجا کیا، اس استنجے میں جو جراثیم تھا، قیامت تک تمہارے تبلیغی اس پیشاب کے جراثیم کو نہیں لگ سکتے۔
ارے کیا بات کرتے ہو لوگوں، کیا بات کرتے ہو؟ صحابہ کی، بدری صحابہ کی، جن کا نام لے کر دعا کرے تو دعا قبول ہو جائے، ہر بات کو اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ، جنگ کو جائے اللہ کا راستہ، قرآن پڑھانے جائیں اللہ کا راستہ، ہر جو ہے کام کو چلنے سے دھوکہ کیوں دیتے ہو لوگوں، دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ اب سنو، اللہ کے لیے بتاؤ مجھے کہیں بخاری میں کوئی 4 مہینے بتا دے، چلہ بتا دے، کلام پاک کی 6666 آیتوں میں کوئی اسے بتا دے، منہ مانگا انعام دوں گا۔ ہر بات کو قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کسی راستے کی طرف میں، یہ راستہ کوتا 4 مہینے کا، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہی تو وہ بدعتی کہتے ہیں۔ وہی تو یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، وہ کھانا کھلاتے ہیں تو اب گرافک میں کیا لکھتے ہیں؟ 11ویں کھلاتے ہیں، جیسا کھانا کھلانے کو 11ویں کہہ کر ٹھپا لگایا تو یہ بھی فی سبیل اللہ کو چلہ کہہ کر ٹھپا لگایا، جیسے ان کو وہ کہنے کی اجازت نہیں، ان کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ 80 سال فضائل اعمال پڑھتا ہے، سنتا ہے، اور اگر کوئی پوچھے کہ فضائل اعمال کے اندر خون پینے کا تذکرہ ہے اور خون پینا حرام ہے، بغلیں جھانکتا رہتا ہے۔ 80 سال فضائل اعمال پڑھ رہا ہے، فضائل درود کے اندر ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے پیٹ کو چھوا، اس کا درد ختم ہو گیا۔ ایک غیر مقلد سوال کرتا ہے کہ نبی غیر محرم عورت کی پرچھائی سے حیا کرتے تھے، وہ پیغمبر عورت کے پیٹ کو کیسا چھو سکتے ہیں؟ تمہارے شیخ زکریا نے کتاب میں بات لکھی، جواب نہیں۔ مردے نے انگوٹھا ہلایا، اس نے پوچھا کیا مردہ بات بھی کرتا ہے، کیا مردہ جسم بھی ہلاتا ہے؟ جواب نہیں۔